صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض جگہیں بڑی مقدس ہوتی اور بعض اوقات بڑے مقدس ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے مقدس ہونے کے آداب کسی کو معلوم نہ ہو تو آدمی اس جگہ غیروں میں مثال کے طور پہ ہمارے مدنی بھائی جیسے جو اوپرے ہو رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن وہاں کے آداب معلوم تبلیغ جماعت والے اللہ تعالیٰ خیر سے ایئرپورٹ پہ حج کے ایام میں ایئرپورٹ پہ تبلیغ جماعتیں کام کرنے لگتی ہیں جو حاجیوں کو حج کے آداب سکھا رہے ہیں. اکثر ایسے ہوتے ہیں جو احرام لے کر آ رہے ہیں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہم نے جا کر کرنا کیا ہے. کراچی میں جو پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھدار بنا رہے ہیں، گاؤں دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، سلسلے لوگ ہوتے ہیں، بڑے آ رہے ہیں کلمہ تک نہیں آ رہا، نماز نہیں آ رہی ہے. تو ایسا آدمی مقدس جگہ میں جا تو رہا ہے، جان مال وقت لگا تو رہا ہے، لیکن اسے وہاں سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ بوال لے کر حج کیے گیا اور وہاں کے آداب کے خلاف اس نے کرا، اس کے اوپر دم بازی ہو گیا، قربانی بازی ہو گئی. تو ابھی ان کا بازی لے کر آئیے گنہگار ہوگا. اتنا رمضان مبارک کا مہینہ بڑا بڑا مہینہ، اگر اس مہینے کے آداب نہ جانا، اس مہینے کے ساتھ سلوک نہ کریں جو کرنے والا تھا تو الٹا محرومی کا ذریعہ ہے. تو اس کے بارے میں میں بات کروں تو اس کے میرے ہمارے کے بارے میں یہاں سنتے رہتے ہیں تو پیغام آئے تو پھر کچھ بات ضرور اور روزے کے آداب کے بارے میں. ایک تو قرآن کی آیت آپ نے پڑھی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ایمان والو تمہارے پر روزوں کو فرض کر دیا گیا. انداز دیکھیں اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی جو میرے اپنے ہو. کتب علیکم، علماء نے لکھا کہ صحابہ کے بعد صحابہ کی تفسیر ہے جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے تو پورے کان لگا کے سننا چاہیے کہ اللہ خاص ہم سے باتیں جہاں جہاں یا ایھا الناس کہہ دیا تعریف نہیں ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کے اندر اللہ نے اپنے خاص بندوں کو بات یعنی کسی کو راہ کہ فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اس سے پہلے والوں پر فرض کرا تھا. اللہ کیوں فرض کر رہا ہے؟ آپ کو ہمارے من کا رہنے سے کچھ فائدہ ہوگا کیوں فرض کرا ہے؟ لعلکم تتقون، فائدہ ملے گا. فائدہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ روزوں کے فرض ہونے کا مقصد کیا ہے بتائیں؟ کیا فرض مقصد ہے؟ تاکہ تم بولے نہ بولے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی حاصل کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام جنۃ ما لم یخلقھا، روزہ حال ہے، روزہ جہنم کا. سمجھتے ہیں پہلے زمانے میں تلواریں ہوتی تھیں، اسلام میں دشمن حملہ کر رہا ہے تو تلوار جانا روکنے کے لیے ڈال آگے کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو سارے کارے کرتے ہیں. تب لوگوں نے ڈرا دیکھ کیا مجھے آپ کے بندے دیکھنا نہیں چاہیے. الصیام جنۃ، مایا روزہ ڈھال ہے، یہ دشمن سے شیطان سے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. کب تک؟ آدم یخلقھا، جب تک کہ آپ اس کو پھاڑ نہ ڈالیں. اگر ہم نے اس کو پھاڑ دیا تو پھاڑ کے تو علماء نے لکھا کہ روزے کے کچھ آداب ہیں، آداب کے ساتھ روزہ رکھیں تو یہ روزہ ڈھال ہے. ان میں سے آداب میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزے کے اندر ہم نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے. یہ آنکھ ایسی چیز کی طرف نہ لگے جس سے آدمی اللہ سے غافل ہو. عورتوں کو دیکھنا، لڑکیوں کو دیکھنا، لیلاؤں کو دیکھنا بہت دور کی بات ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی چیز کو دیکھیں جس سے توجہ اللہ سے ہٹ جائے، یہ بھی غلط ہے. مثال کے طور پر کسی بلڈنگ پہ دیکھ رہا ہے، بڑی بڑے جماعت دیکھ رہا ہے، یار دیکھو عبداللہ نے کتنی محنت کری ہے، کتنی بلڈنگ بنا لی، شاندار بلڈنگ ہے، اس سے کتنا شاندار کاروبار ہے، کہ اس کی بڑائی میں گم ہو جائے اور دل سے اللہ سے غافل ہو جائے. کیا روزے کے اندر ایسی چیزوں کو ملے گے؟ یعنی روزے میں ہر چیز کو سرسری دیکھنا ہے. علماء نے یہاں سے لکھا
اب کوئی شیون کی نگاہ سے نہ دیکھیں، شیون کی نگاہ سے دیکھیں، جنسی تعلق کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن شیون کی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر دیکھے گا تو روزے کے آداب نہ سمجھیں، اپنی نظر کی بات کریں، نظر کی بات کریں، مایا کہ مخلوق کی طریقے غیر اللہ سے محبوب نہیں ہے، غیر اللہ مٹی کے بنائے ہوئے کچھ نہیں ہے، غیر اللہ ہر وہ چیز ہے جو تیرے دل سے اللہ کو نکال کر بلا دے، یہ غیر اللہ ہے، یہ اللہ کا غیر ہے۔ تو بس آنکھ کے ذریعے سے بالکل چیزیں آتی ہیں، آنکھ کے ذریعے سے دماغ سوچتا ہے۔ پہلا کام، پہلا عادت یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن فرماتے ہیں خود بالمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نبی ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو بس کر دو، ان کی شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو روزے کے اندر اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اپنی نظر کی حفاظت کریں گے نظر کے دو شیطان کے چیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے چیروں میں سے ایک چیز تھی، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ روزے کا عزم کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، زبان سے کوئی لغو و لعب بات نہ نکلے، زبان سے کوئی غیبت نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے دو خاتون کو لایا گیا، وہ روزہ بہت لگ رہا تھا، قریب طرح کی جان نکل جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک پیالہ بھیجا، فرمایا کہ انہیں کہو کہ انگلی ڈال کے تو اس کو گوشت کی دوسرے نکلے، کہنے لگی گوشت تو ہم نے کھایا ہی نہیں ہے، اس نے فرمایا گوشت تو نے کھایا ہے، بنا مسلمان کی ہمت کے لیے اس کا گوشت ہمارے پیٹ میں۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ اس کی حقیقت واضح ہو گئی۔ آپ جس کی حمت کرا تو ہمارے پیٹ میں گوشت نہیں آ رہا، اس کی حضور کے معجزے کی برکت سے اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ قرآن کہتا ہے کیا کوئی آدمی بات کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، کبھی پسند نہیں کرے۔ تو قیمت کرنا یہ نہیں ہے جسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ آج ہمارے یہاں سے فقط بات کرنے کا ذریعہ اپنایا گیا ہے۔ ایک اور نقطہ معلوم ہوا، جو آدمی قیمت کرتا ہے اس کو روزہ بول سکتا ہے، اس کو روزہ بول سکتا ہے۔ جو متقی حقدار ہوتے ہیں، جو بڑے مشائخ ہوتے ہیں، انہیں روزہ صبح سے شام تک روزہ معلوم نہیں ہوتا، روزہ ہے نہیں، وہ آرام ہر سارے حیض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بغیر دودھ والی چائے کے دودھ پیا کرتے تھے، ان کے خالی مقام ہمارا قاضی صاحب کا نے کہا اگر کچھ تو آپ کھائے کریں کمزوری ہو جائے گی، اور مانے لگے جنت کا رسوخ آ رہا ہے، جنت کا رسوخ آ رہا ہے، تو ان کو روزہ نہیں رہتا۔ تو دوسری چیز کیا ہے، ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، زبان سے مذاق کرنا جائز ہے، روزے کے اندر بھی جائز ہے، اور آپ بیت اللہ میں وہاں بھی مذاق کرنا جائز ہے، لیکن مذاق ہوا نہ جائز ہے۔ بیت اللہ میں ہو، گھر میں ہو، یا مسجد میں ہو، یا دکان پر ہو، کسی کا مذاق اڑانا جائز بولے جائز نہیں، جائز ہے۔ یہ باری باری بچنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہوتا نا بات مانو ایسے جراثیم نظر گھس جاتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے، یہ ایسے جراثیم ہیں جہاں نظر ہی نہیں آتے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ ارے یہ کورونا وائرس میں زیادہ نقصان ہوتا ہے، کورونا وائرس نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں تھا نہیں تھا، اگر مان کے لیا جائے تو نظر نہیں آ رہا، اثر کر رہا ہے۔ اس طرح یہ گناہ محسوس نہیں ہوتے، دانی زنا کرے گا محسوس ہو جائے گا، اور شراب شراب پیے گا محسوس ہو جائے گا، لیکن یہ گناہ ایسا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ پہلی سب کا نماز ہے، حاجی ہے، ہر وقت سب کی حاضر ہوتی ہے، تو بڑے علامہ صاحب ہیں، لیکن غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے۔ عوام اور عوام خاص میں مبتلا ہے۔ تو آج ہماری بات کریں اپنی زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت نہیں، زبان سے کوئی بے حیائی کی باتیں بعض لوگ دو مانے والے الفاظ کہتے ہیں، اور اس میں بے حیائی کا پہلو بھی ہوتا ہے، وہ سمجھتے کہ دیکھو آپ نے جتنا تقریر بھی کر لیا گناہ بھی نہیں ہوا۔ قرآن کے ظاہر گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ تو ہم نے زبان جھوٹ، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی پہ تہمت لگانا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ ان سب گناہوں سے اپنا آپ کو روک کے رکھتے ہیں۔
زبان کی عبادت، تیسرا ادب ہے کان کی عبادت، کان کی عبادت، جن چیزوں کا بولنا جائز نہیں ان کا سننا بھی جائز نہیں، کان زبان سے گانا جانا جائز نہیں، موسیقی جائز نہیں، بہت بے حیائی والی باتیں، بے حیائی کے اشعار بھی جائز نہیں، تو کان سے سننا بھی جائز نہیں۔ ہمارا ایک بڑا طبقہ ہے جو بتائے دار کی ہے اور موبائل کے اندر وہ کوئی موسیقی لگاتا بھی نہیں ہے لیکن موسیقی سنتا ہے، تو اتنے لوگوں نے اللہ معاف کرے بڑے بڑے علماء کے بیانات سے میوزک لگا کے چلا رہے ہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ چاہے آسمان صاحب کا بیان ہے، چاہے مولانا صاحب کا بیان ہے، وہاں ویسے فاروق کا بھی بڑے بڑا کارن اسلام سے صاحب کا بیان ہے، ان کے بیان میں تو میوزک نہیں تھا، کسی اور نے ایڈیٹ کر کے چلائی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ایسے بیان لوگوں نے بھائی اسے بیان کا کیا فائدہ ہے؟ اس طرح کوئی ہمارے سامنے اگر اس میں غیبت کر رہا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا اگر کسی طاقت سے منع کر سکتے ہو منع کر دو تو بھائی ہمارے سامنے غیبت نہ کرو، اگر پھر بھی نہ مانے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اگر آپ بیٹھے نہیں گے چاہے ہمارے والد محترم ہو، میرا استاد ہو، نیٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی غیبت کر رہا ہے میں بیٹھا ہوا ہوں، کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر میں چلی دونوں برابر میں چلی، ایک تو ہمیں غیبت سے اپنے آپ کو بالکل بچانا ہے۔ دوسری چیز جھوٹ کاروبار کے دوران ایسی باتیں کرنا، دھوکہ دہی حرام ہے۔ ایک بڑا مجمع ہے جو کہتا ہے ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم جھوٹ تو نہیں بولتے لیکن سچ بھی نہیں کہتے، اور ایک دوست ہیں کہتے ہیں ہم کاروبار جھوٹ تو نہیں بولتے لیکن سچ بھی نہیں بولتے، میں نے کہا دھوکہ تو نہیں دیتے بھائی، جھوٹ بولنا تو حرام ہے، اگر آپ نے بات ہماری جھوٹ نہیں بولا لیکن دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے، دھوکہ دینا تو حرام ہے، دھوکہ بھی نہیں، تو اپنی اپنے کان کی حفاظت کرنا، ان گناہوں کو سننا بھی نہیں چاہیے نہیں جانا، اور چوتھا جب علماء نے لکھا کہ باقی اعضاء کی حفاظت کرنا، مثلا اس تاریخ کے اگر پیٹ میں مشتبہ ماننا ہے، مشتبہ ماننا ہے، پاؤں گناہ کی طرف چل کے نہ جائے، رمضان ہے کوئی اگر ویڈیو گیم کھاتی ہے تو ویڈیو گیم کے لیے میں جا رہا ہوں میرا پاؤں چل کے جا رہے ہیں نہیں لینا، موبائل کے اندر غلط استعمال نہ ہو، گھر میں ٹیلی ویژن نقصان آتا ہے، اب جو نکال دینا چاہیے، مسلمان کے گھر میں ہونا ہی چاہیے، اگر کسی کوئی بچی ہے کسی کی وجہ سے نکال نہیں سکتے گھر میں چلتی رہیں گے تو ایک کم از کم اتنا تو کریں کہ رمضان کو اس کو بند کر یہ میرے روزوں کو کھا دے، روزوں کو کھا دے، اس لیے اپنے باقی اعضاء کی حفاظت کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل بچا کے رکھنا۔ دیکھو ایک تو آدمی ہے جو رمضان آتے ہیں روزہ رکھتا ہے، رات کو تراویح پڑھتا ہے، دہلی افطاری کرتا ہے، ایک بار تلاوت قرآن کرتا ہے، ماشاءاللہ ایک قرآن ختم ہو گیا، دو قرآن ختم ہو گیا، اور زندگی کے تیز بڑھ گئی جیسے پہلے یہ مزیدار جیسے جب رمضان کا مہینہ آ گیا اب پچھلی زندگی بالکل تبدیل ہو جائے، اپنے اوپر روک ٹوک شروع کر، روک ٹوک یہ کام کرنے کا ہی نہیں، اپنا محاسبہ دن سے حساب دیا جائے تو اپنے آپ سے خود حساب دیا، یہ کام کرنے کا نہیں، یہ ہونے کا نہیں، بار بار اپنے آپ کو روک ٹوک اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ رمضان میں زیادہ اعمال بھی کرنے ہیں لیکن گناہوں سے زیادہ بھی بچنا ہے، اگر اعمال کریں گناہوں سے نہیں بچے فائدہ نہیں، اسراف والی بات، ہاں گناہوں سے بچتے رہے، زیادہ اعمال نہیں ہو سکے، فرائض کا اہتمام تھا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ رات کو آپ نے تراویح پڑھ لی، عشاء کی نماز جماعت نے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت نے پڑھ لی، پوری رات جاگنے کا ثواب ہے، پوری رات جا کے عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ خدا نہ خاصہ رمضان کی رات کی اللہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان المبارک آتا ہے رمضان کی رات ہوتی ہے فیقول اللہ اللہ ایک پڑھنے والے کو کہتے ہیں کہ رمضان میں 3 پار لگاؤ، 3 نمازیں لگاؤ، ایک کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ اس سے معاف کروں، ایک کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ اس سے بخشش دوں، ایک کوئی روزی مانگنے والا کہ اس کو روزی عطا کروں۔ خدا نہ خاصہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہو اور ہم گناہوں میں لگے ہوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے ہم رات بھر کرکٹ کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں،
اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، ہم دیگر چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہی ندامت کی بات ہے۔ اس لیے ہم ترتیب یہ بنائے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب کچھ چینج کرنا ہے، اپنے پورے اعضاء کو اپنے دین پر سنت پہ لگانا ہے۔ رمضان کا مہینہ کمائی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہم نے دنیا کے اعتبار سے کمائی کا بنایا ہوا ہے، لیکن نیکیوں کے اعتبار سے ہم نے کوشش کر دیا اس مخصوص اعمال ان مخصوص اعمال کو اگر مشاہد سے لے کر کیا جائے تو تھوڑے وقت میں بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھو ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور ثواب کی نیت سے پڑھ رہا ہے، ثواب کی نیت سے، لیکن ایک آدمی نے قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی محبت والا مراقبہ کر لیا، اللہ اب وہ قرآن پڑھے گا، وہ ثواب کو اس کو ذہن میں بھی نہیں ہوگا، وہ تو پڑھے گا کہ میرے محبوب کا کلام ہے۔ بتاؤ دونوں میں فرق ہے نا؟ ایک آدمی ثواب پڑھ رہا ہے، ایک قرآن پڑھ رہا ہے، ایک حریف پر بھی 10 نیکی ملے گی، انہیں 15 پڑھ لیا، رمضان میں ایک کے 10 ملیں گے، ایک سچائی نیکیاں ملیں گی، الحمدللہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ لیکن ایک آدمی اللہ کی محبت میں ڈوب کے پڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کا کلام ہے، جب یہ قرآن پڑھے گا اس کی آنکھوں میں آنسو، جب یہ قرآن پڑھے گا اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، اس کے جسم کا بال کھڑا ہو جائے گا، بالکل ایک کیفیت تاری ہوگی، بھلے سمجھ میں آئے نہیں آئے اس کا ایمان یہ ایک پاؤ پڑھے، اس طرح 3 بارے پڑھے، ایک پاؤ پڑھنے والے کا تعجب بہت بڑھ جائے گا۔ ایک آدمی رمضان میں خود دینے کے شان کا ہوا ہے، بھائی اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا ہے، لیکن ایک آدمی نے اللہ کی محبت سے حاصل کر لی، ذکر کرا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مانگا، اللہ اپنی محبت دے دے۔ اب یہ اللہ کی محبت حاصل کر لینے کے بعد اب یہ روزے کی حالت میں ہوگا، تو تجھے کیوں بھوکا ہو، انہیں راضی کرنے کے لیے ہوتا نا، کسی کی محبت میں آدمی دیوانہ ہو گیا، بھوک ہڑتال کرتے ہیں، میرا مطالبہ مانا جائے، یہ روزہ اللہ کے سامنے بھوک ہڑتال ہے، اللہ کو راضی ہو جائے، اللہ کو راضی ہو جائے۔ فرق ہے نا، یہ جو فرق بتانا چاہ رہا ہوں، روزے میں فرق ہے، نماز بیت اللہ کا حج کر رہا ہے، ایک خالی آدمی ہے، خالی ذہن، بھئی اللہ کا گھر ہے، میں ثواب کے لیے جا رہا ہوں، ثواب ملے گا اسی بات میں، اللہ ہم سب کو لے کر جائے گا، لیکن ایک آدمی اللہ کی محبت میں ڈوب کے جا رہا ہے۔ اللہ ایک بزرگ کے پاس اس کی خانقاہ سے ایک آدمی گزر رہا تھا، پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا جی میں بیت اللہ جا رہا ہے، نفلی آئے تھے عمرے کے لیے جا رہا ہوں، کہا میں بیت اللہ جا رہا ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا کہ جس کے گھر جا رہے ہو اس سے کچھ تعلق بھی ہے، یہ ایسی آ گیا، آواز سمجھ میں آ گیا؟ میرے خیال سے بالکل کچھ درد دے آ رہی ہے۔ پوچھا جس کے گھر میں جا رہے ہو اس نے کچھ تعلق بنایا ہے، یہ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ وہ یاد ہو گیا، ورنہ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، خاص تعلق نہیں ہے۔ بزرگ نے کہا میرے اللہ سے تعلق بناؤ، یا رہے گا اللہ اللہ کرو، پھر اس کے گھر پہ جانا مدد ملا۔ کچھ ایسا اس نے اللہ والے کے ساتھ لگایا، جب بیت اللہ گیا، بیت اللہ واقعی میں مزہ آ رہا ہے، اب اللہ کی رحمت سے پرستی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، انوارات محسوس ہو رہے ہیں، اب لگ رہا ہے کہ آیا جو لوگ بیت اللہ میں جا کر اس دن پہ کھینچ رہے ہیں، میرے پیرے مجھے حضرت عارف اللہ مولانا شہاب اللہ خالص صاحب فرماتے ہیں کسی آدمی کو اپنے باطن کی صفائی کرنی ہے، اس صفائی کرنے کی سب سے بہترین جگہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ چلا جائے، وہاں اللہ کی رحمت سے برس نہیں ہے کہ آدمی کا تزکیہ ہو جائے گا، باطن پاک ہو جائے گا، دل چمک جائے گا۔ لیکن اس جگہ جانے کے بعد بھی ایک آدمی سیلفیاں بنا رہا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے وہ سیلفی بنا رہا ہے، اس جگہ جانے کے بعد بھی اس کو اپنے کراچی کے دوست آواز سے ٹک ٹاک پہ باتیں کر رہا ہے، فیس بک پہ باتیں کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ باتیں کر رہا ہے۔ ارے ظالم تو اللہ کے گھر میں گیا تھا، وہاں کس چیز کی کمی تھی کہ تجھے وہ چھوڑ کر دنیا یاد آ گئی؟ تو معلوم یہ ہوا یہ دل گندا دل لے کر گیا تھا اور پاک کرنے کی نیت سے لے گیا تھا، پاک کرنے کی نیت ہوتی دل پاک ہو جاتا۔ اللہ کی محبت کا قطرہ بھی ہوتا تو وہاں پہ سب کام چھوڑ کر اللہ کے نام سے گڑاتا، اپنی پوری زندگی کے لیے اللہ سے مانگتا، تعلق بنا کر آتا۔ ایک آدمی ثواب کر رہے تھے، اس زمانے میں باندیاں ہوتی ہیں، تو ایک باندی ثواب کر رہے تھے، بیت اللہ کا ثواب کرتے ہوئے عشق کے اشعار پڑھ رہے تھے،
بزرگ نے کہا اللہ کی بندی، اللہ کے متعلق ایسے اشعار نہیں بولتے، کیا بول رہی ہو؟ تو اس نے بزرگ کو دیکھا، اس آدمی کو دیکھا، وہ کہا کس کا جواب کر رہے ہو؟ اس نے کہا پھر اللہ کا، مٹی کا جواب کر رہے ہو؟ اللہ کا جواب کر رہے ہو۔ بعض وقت اللہ کی محبت میں دیواریں ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے منتشر کر دیتا ہے، اس کے ایک غلبہ حال ہے، مٹی کا جواب کرو، میں تو میرے کیفیت ایسی ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ میں اللہ کا تعامل، میں اپنے اللہ کا تعامل نہ، اللہ کے تعامل نہ کر لگا۔ تو اللہ کی محبت کے بعد قرآن کا مزہ الگ ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے بعد اللہ کا طواف، حج، اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کر لینے کے بعد غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ اب وہ غریب کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، سب کا خیرات کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، تو اس وجہ سے نہیں کہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، اس کے دل میں یہ ہوگا یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ میرا اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الخلق عیان اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کیا ہے؟ آپ کو پورے تارا نے بولے جا رہے ہیں، بولے تو نہیں، میرا بھی روزہ ہے، آپ لوگ کا بھی برابر کیا ہمارا مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا ہاں کنبہ، جیسے آدمی اپنے خاندان کی فکر کرتا ہے، اسی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اللہ ساری مخلوق کی ضروریات پوری کرنا نہیں چاہتا۔ کیا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوا ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ، جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ کی محبت ہوگی تو آدمی غریب کے ساتھ تعاون کرے گا، اس لیے کرے گا کہ میرا اللہ کا بندہ ہے، میرا اللہ کا کنبہ ہے، میرا یہ راستے ہوگا تو اللہ کا کنبہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فقراء کو زکات دو، صدقات دو، فقیر کے ہاتھ میں بات میں جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں آتا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا درائیں میں بولنے لگی، اللہ کے نبی سے کیا کرتی ہو بھائی، کیوں ہو رہی ہو؟ یا رسول اللہ یہ اللہ کے ہاتھ میں آئے گا، میں چاہتی ہوں اللہ کے ہاتھ میں آئے گا، پاک ہو کر دو، اپنی پاک ہے صحابیات کے ایمان تھا۔ جب آدمی غریب کے ساتھ تعاون اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا اس کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے، میرا معلوم مدارس کے ساتھ تعاون کرے گا، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس لیے نہیں کہے گا کہ مولوی کو میرا احسان ہے، لیکن طلبا کا احسان ہے، ان ادارے والوں کا احسان ہے کہ میرا مال قبول کر لیا، میرا مال معاف ہو گیا، اب ان کی برکت سے مجھے ملتی رہی۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، وہ قرض بھی کرے گا، لوگوں کو دل بھی کرے گا، اس سے ثواب بھی نہیں ملے گا۔ دین میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں جو کچھ پڑھائی کر لینے کے بعد، بزرگوں کی صحبت کے بعد نتیجے میں پہنچا ہوں دین پہ چلنا بتائے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے دین پہ چلنا آسان نہیں بلکہ لذیذ ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلی چیز اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اب بتاؤ نا ایک آدمی ایسے لوگوں میں جا رہا ہے جو آدھے چٹے پہنے ہوئے نکلتے ہیں، آدھے رواج پہنے ہوئے ہیں، داڑھی کا انداز اڑاتے ہیں، ایسے مجمع کے اندر آدمی جائے اس سے اپنی داڑھی امامہ ٹوپی یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، سارے لوگ۔ اب مدرسے کے اندر کوئی باہر سے ایسا آدمی آتا ہے، آدھے کپڑے میں آئے، سارے طلبا اس کو حیران کر دیتے ہیں یہ کون سی دنیا کا آدمی ہے۔ اب یہی مدرسے والا، یہی کپڑے والا، یہی دین والا جب امریکہ کینیڈا کے علاقوں میں جائے اور وہاں کے سارے لوگ پریس ٹائپ کے لوگ ہیں، اس کو دیکھ کر ہنسیں گے تو اس سے اپنا لباس برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں اگر رسول اللہ کی محبت ہوگی تو کہے گا ایک لاکھ مرتبہ ہنسو، مجھے اپنے محبوب پر سب کچھ قربان ہے، میں اپنے محبوب کا لباس نہیں کرتی بدلے گا، وہ لاکھ ہنسو کہ میرے محبوب کی سنت ہے، میں اسے کبھی چھوٹا بھی نہیں کروں گا، کاٹوں گا۔ کتنے دوستوں کو دیکھا ہمارے غریب نے تبدیل میں ٹکٹ لگایا، ماشاء اللہ اپنے آپ کو سنت کے مطابق بنا لیا، لباس بنا لیا۔ انسان ہے، ہمارے حضرات فرماتے ہیں دعوت والی محنت چاند کی طرح ہے، کبھی چاند تیزی کا ہوتا ہے، کبھی رسمی کا ہوتا ہے، کبھی چوٹی کا ہوتا ہے۔ تو تبدیل کی محنت ایسی ہے، کبھی ساتھی اعمال میں زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔
انسان ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس تعلیم کے اوپر ماحول کا اثر ہوا اور ایسا اثر ہوا کہ اس نے داڑھی اندر کرنا شروع کر دیا، اندر کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے بات کیا ہوا اندر کرنے کے بعد چھپانے کے بعد اس کو کینچی سے آہستہ آہستہ تاکہ کسی کے سامنے جیسے رگوں میں آہستہ آہستہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اب ایسا وقت آیا کہ داڑھی کے نام نشان ہے بھائی بنی ہے، بھائی یہ کیوں کر دیا آپ کو تو معلوم تھا کہ میں نبی کی سنت سے کیوں کر دیا، آپ کو تو معلوم تھا اس کو کٹوانا کروانا جائز نہیں، کیوں کر دیا آپ؟ وہ اس وجہ سے کرنے دیا کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، داڑھی رکھنے کی لالچ کی بنیاد پر سنت کا تو جواب ملے گا، 2 شہیدوں کا جواب ملے گا، وہ لالچ کی ماحول میں گیا، لالچ ختم ہو گئی۔ اگر حضور کی محبت ہوتی کسی ماحول میں جاتا اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کا خوف، یہ 2 چیزیں رہتی ہیں۔ امام غزالی نے لکھتے ہیں کہ محبت اور خوف، محبت سے مراد اللہ کی محبت نہیں ہے، محبت اور خوف کے 2 گھوڑے ہیں، ایک کسی سے ہاتھ میں دوسرے اس کو آگے میں کھینچتے ہیں۔ تو ہم رمضان کے مہینے میں بہت سارے اعمال کر رہے ہیں الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ میں آخر میں آپ کو علی کا بتا دوں، اللہ کے رسول کی محبت کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور دوستوں کو بھی اس طرح لگانا ہے تاکہ پورے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، پورے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ تو آداب کے اندر سے چھٹی علماء نے یہ لکھی ہے کہ افطار اور سحری کے اندر حلال مال کے ساتھ جاری کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر احتیاط کرنا، ایسا نہ ہو ایسے پولیس نے پہلے ہماری لکھی، ایسا نہ ہو کہ افطاری اتنا کھا لیا کہ وہ شام تک کا تھوڑا پھرے بھی رہو اور شام کو ایسا کہتے ہیں کہ بس نہیں، حلال سے آپ افطار کر رہے ہیں، حلال سے دیر کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی تھوڑا